اگر تم چاہتے ہو کہ تم خوش اور پرسکون رہو تو سب سے پہلے ہر اس انسان سے سخت لہجہ اختیار کر لو جسے تم جانتی نہ ہو، جس کے اگلے پچھلے سے تم واقف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ 2 دفعہ بات کرنے سے یہ کہہ دو کہ ہاں یہ تو میں اس کو جانتی ہوں، یہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ نہیں، تم اصل میں میٹھے لہجے میں نرم پڑ جانے والی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ دنیا کیسی ہے، خاص کر کے جو عورتیں ہوتی ہیں نا، انہیں نا مردوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ لگتا تو ان کو یہی ہے کہ میں تو بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ ایسا ہی ویسا ہے، لیکن نہیں، اصل میں نا کچھ لوگ آپ کے منہ پر میٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے نا وہی آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ نرم لہجہ جو ہے نا وہ اپنا لڑکوں کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ رکھنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سخت لہجے میں بنا لیں تاکہ کوئی بھی آپ سے بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے کہ میں تو اس کو کچھ بولوں گا، یہ تو بھائی مجھے یہ نہ بول دے یا یہ غصے میں نہ آ جائے۔ تو ایسا لہجہ بنائیں کہ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بات کرنے والی تھی کہ یار بے شک مرد اچھا ہو، جتنا مرضی اچھا ہو، آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا ہے۔ یہ نا بڑا ہی 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ اس دنیا میں تمہیں پہچان کرنی ہوگی، انسان کو پہچاننا ہوگا۔ مطلب اگر کوئی اچھا ہے تو یہ نہیں کہ ہاں وہ اچھا ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھانے کے لیے اچھا ہو۔ صرف اس انسان سے نرم رہو جو تمہارا محافظ ہے۔ ہر ہنسنے والا تمہارا سگا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ سے اچھے سے بات کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا محافظ ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ تمہیں خود کو خود پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ یہ ہر عورت کے لیے ہے کہ وہ خود کی حفاظت خود کرے، نہ کہ کوئی دوسرا وہ سوچے گا کہ وہ میری حفاظت کرے گا۔ نہیں، ہر انسان سے تم ہنس کر بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اگلا انسان کس سوچ کے ساتھ تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے یہ تم نہیں جانتی۔ یہ اس کا دل ہی جانتا ہے، اس کی نیت ہی ہے جانتی کہ وہ کس لہجے میں، کس سوچ میں لگا ہوا ہے۔ اور جب تمہیں سمجھ آتی ہے تب تم پر ایک ٹیگ لگ چکا ہوتا ہے، اور وہ ٹیگ ہوتا ہے بدکرداری کا ٹیگ، جو لگانے والے ہوتے ہیں تمہارے دوست، گھر والے، آس پاس والے، سب مل کر شامل ہوتے ہیں اسی ٹیگ کو لگانے میں۔ چاہے بے شک تم سچی ہو کیوں نہ ہو، لیکن کوئی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ ہم خود ہی غلطی کر دیتے ہیں، دوسرے کو اپنے اوپر اتنا ہیوی ہونے دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں نا پتہ ہے کیا ہے، لوگوں کو نا بس عورت ملی ہوئی ہے ذلیل کرنے کو۔ اگر جان لے نا لوگ کہ عورت کو عزت قرآن نے دی ہے تو وہ لڑکی کے جذباتوں سے کھیلنا بند کر دیں، لیکن نہیں نا، ایسے لوگ ایسے کم ہی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جن کو بس ایک موقع مل جائے تو ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بھاگے چلے آئیں گے، ہمیں باتیں سنانے آ جائیں گے، ساتھ دینے تو آئیں گے نہیں۔ چاہے ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں، ہماری جو اچھائی ہوتی ہے نا وہ نہیں کاؤنٹ کی جاتی، جو ہماری برائی ہوتی ہے اس کو نا بار بار ہمارے سامنے لے کے آیا جا سکتا ہے کہ جی اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ عورت کو خود ہی اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو محافظ سمجھ کے ان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو وہ لڑکیوں کے جذباتوں سے کھیلنا بھی نا بند ہی کر دیں گے، مگر اس میں 50% ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتی ہیں کہ اگلا اچھا ہے تو اس سے نرم لہجے میں بات کرو، مگر نہیں، تم ہوا کی بیٹی ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب اچھے نہیں ہیں۔ بس تم پہ یہ فرض ہے کہ تم سب سے سخت لہجہ اختیار کرو اور اپنے اوپر حرف نہ آنے دو کہ تم بدکردار یا ہر کسی سے گھلنے ملنے والی ہو، کیونکہ میں بھی پہلے ایسے ہوا کرتی تھی۔ یہ بات تو سچی ہے کہ نا عمر کے ساتھ ساتھ انسان سب سیکھ جاتا ہے، بس ایک وقت لگتا ہے انسان کو، جب انسان کو خود ہی سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے لیے صحیح ہے اور یہ ہمارے لیے غلط ہے، ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہر عورت پر فرض ہے کہ تم سخت لہجہ اختیار کر لو اور اپنے اوپر حرف نہ آنے دو کہ تم ایسی ہو یا ویسی ہو، تمہیں کوئی بات نہ کر سکے، تم بدکردار یا ہر کسی سے گھلنے ملنے والی ہو، پھر تم اچھی اور سچی ہو، تمہیں کوئی غلط نہیں کہے گا۔ اگر ایک بار تہمت لگ جائے نا انسان کے اوپر، کسی عورت پر، کہ جی یہ تو اس طرح کا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، تو وہ صدیوں ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے لہجے کو اپنا ہتھیار بنا لو اور اپنی زندگی کو پرسکون کر لو، پھر دیکھو سب سے بہترین ہو جائے گا، سب کچھ بہتر اور بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔
لڑکی ہونا بہت آسان نہیں ہے، لڑکی ہونا بہت ہی مشکل ہے، نظر چاہے جس کی بھی بری ہو، غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، لوگ ہمیشہ لڑکی کی ہی غلطی نکالتے ہیں کہ یہ لڑکی ایسی ہے، یہ لڑکی نہیں اچھی ہے، تو بڑا آپ کو کہا جائے گا اس چیز کو کہ یار دیکھو اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ خود کرو۔ اگر کسی سے بات نہیں کی جائے، چپ رہا جائے تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو تو اکڑ رہی ہے، کسی سے اگر بات اچھے سے نہ کرو تب بھی لوگ جینے نہیں دیتے، ذرا سا ہوتا ہے تو جی یہ تو اکڑ ہی ہے، اس کے اندر تو غرور آ گیا ہے، یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، پتہ نہیں اس کے پاس ایسا کیا ہے جو اتنا اکڑ رہی ہے، سب کو نخرے دکھاتی ہے، ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے۔ اگر سب سے بات کر لی جائے تو پتہ ہے کیا سننے کو ملتا ہے، ارے کس بندے کی بات کر رہے ہو، پاگل ہو کیا، وہ تو بہت شوخی سی ہے، ہر کسی سے فرینک ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی فیشن کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کون سا یار ہے تیرا جو اتنا سجی ہے، مطلب ایسے عجیب سے فالتو کے کمنٹ آتے ہیں۔ آخر دکھاتے کس کو ہے، یہ کیا ہے، ماں اس کو کچھ سمجھاتی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی سمپل رہتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کی تو شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ارے کون لے گا تجھے، کچھ کھایا پیا کر۔ اگر کوئی سوشل میڈیا یوز کرتی ہے تو اس پر بھی طرح طرح کے الزام لگا دیے جاتے ہیں، ارے اس کا تو پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ چکر ہوگا، انسٹاگرام چلاتی ہے، پتہ نہیں کتنے یار ہوں گے۔ اگر کسی لڑکی کا جاب میں انٹرسٹ ہے نا تو اس پر بھی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو معاشرہ ہے نا یہ ہر چیز پر تنقید کرتا ہے، اس پر بھی اتنی باتیں ہوں گی کہ لو جی یہ اب جاب کرے گی، اس کو حیا نہیں ہے، اس کے گھر والے تو دیکھو اسے گھر سے باہر نکلنے دیتے ہیں، اس کے شوق دیکھو کیسے ہیں، اس کے باپ میں حیا نہیں ہے۔ اگر کوئی اداس رہتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ضرور عشق میں دھوکہ ملا ہے، کوئی روتی ہے تو اپنے یار سے ناراض ہو گئی ہے تبھی آنسو بہا رہی ہے۔ ارے ایسی چیزیں یار، ایسی چیزیں بولتی ہے نا، اور لڑکیوں کو قسم سے سن کے روح کانپ جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لڑکیوں کو اتنی باتیں کرتے وقت یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں، ان کو کیوں نہیں آتا کہ یار ہمارے گھر بھی بیٹی ہیں، ہمارے گھر بھی بچیاں ہیں، اگر ہم آج کسی کو باتیں کر رہے ہیں تو کل کوئی ہمیں بھی باتیں کرے گا، ہمارے پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر کسی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، ارے کسی کو تو جینے دو۔ کیا پتا آپ کو کہ کوئی پہلے سے زندگی سے کتنا تنگ ہے، اس کی زندگی میں اور ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ انسان ان کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، فیس کر رہا ہوتا ہے، اور آگے سے یہ ایسے کمنٹ جو ملتے ہیں نا تو انسان اور بھی زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کا ساتھ نہیں نہ دے سکتے اس کی تکلیف میں تو آپ اس کی تکلیف اور زیادہ بھی مت بڑھائیں۔ کیوں موت سے پہلے کسی کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو تم لوگ؟ شاید سب کے نزدیک اچھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہیں، یا جن کو مار دیا جاتا ہے نا وہی لڑکیاں صحیح رہ جاتی ہیں، ان کی نظروں میں وہی صحیح ہے۔ کیونکہ یہ جو آج کے زمانے میں جو کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں نا جو لڑکیوں کو جینے نہیں دیتے، سکون سے جینے نہیں دیتے، ان کے لیے یہی لائن آتی ہے میرے دماغ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم کنٹرول کریں، ہمارے کنٹرول میں ہر ایک چیز رہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سب کو ملتی ہے، جینے کے لیے ملتی ہے، ہمیں بھی جینے دیں اپنے طریقے سے، اور آپ اپنی زندگی اپنے طریقے سے ہی جئیں اور خوش رہیں، دوسروں کی باتوں میں آنا سننا چھوڑ دیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔